درس میں اللہ پاک کی معرفت کے لیے اللہ پاک نے کچھ نشانیاں بتائی کہ عقل مندوں کے لیے آسمان و زمین، صبح و شام کا آنا جانا، کشتیوں کی پیدائش، بارش کا نازل کرنا، ہواؤں کا گھیرنا، یہ سب عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ کی رضائی اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی۔ آج کی آیت کریمہ آیت نمبر 165 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے شریک ٹھہرا لیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ایسے شریک کو پوجتے ہیں، یحبونہم، کہ ان شرکاء سے، ان شریکوں سے وہ اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے۔ مشرکین کی مذمت ہو رہی ہے، بت پرستی کرنے والوں کی نون دال عربی میں لکھتے مانے ہوتا شریک، اس کی جمع اندال۔ میں یہ جو بناتے ہیں من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، یہاں ترجمہ کرنے میں کچھ لوگ پھنس جاتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں جو لوگ غیر اللہ کو معبود بناتے ہیں، یہ ترجمہ صحیح ہے۔ غیر اللہ کو معبود بنانے میں ایک یہ پہلو نظر آتا ہے کہ اللہ کے ماں سوا کسی کی طرف توجہ ہی نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر آپ یہ ترجمہ کریں گے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو معبود بناتے ہیں، اس سے یہ عقیدہ آپ کو ملے گا کہ نہیں، عبادت کے معاملے میں اللہ کو نہیں چھوڑنا، باقی جو مخلوقات ہیں ان کے احترام میں، ان کے اسٹیٹس کے حساب سے، ان کی عظمتوں کے حساب سے اللہ پاک نے دائرے متعین کر دیے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک سے ہی آپ کو تعلق رکھنا ہے اور مخلوق میں جس سے رکھنے کہا گیا ہے اس سے بھی رکھنا ہے۔ لیکن غیر اللہ اگر کہیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کی طرف توجہ بھی نہیں دینا، جبکہ ہمارا ایمان بھی بغیر اللہ کے رسول کے کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہا۔ تو اگر غیر اللہ ترجمہ کریں گے تو یہ خراب ملازم آئے گی کہ آپ کو رسول کے پاس بھی نہیں جانا پڑے گا، کتابوں کے پاس بھی نہیں جانا پڑے گا، کسی کے پاس نہیں جانا پڑے گا، صرف اللہ ایسا کرنا۔ لیکن ایسا نہیں، ایمانی تقاضا یہ ہے کہ عبادت میں اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کیا جائے، باقی رسول پاک کی ذات ہے، انبیاء کرام کی ذات ہے، رسولوں کی، محبوبوں کی، اولیاء وغیرہ کی ذات ہے، تو ان ذاتوں کا ان کے اسٹیٹس کے حساب سے احترام ہوگا، ان کی تعظیم ہوگی، ان کو فالو کیا جائے ان کے حساب سے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس ترجمہ سے آپ کو ادب کا ایک تقاضا ملے، ادب کا ایک عنوان ملے۔ وجہ یوں سمجھیے، اگر آپ کو کہہ دیا جائے کیا آپ کہتے بیٹے کو دیکھو میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا، اگر آپ 5 سال تک کرنا ہے تو میں نہیں کہہ رہا، میری اجازت سے مراد یہ ہے کہ میری اجازت یا میں نے جس کو اجازت دی ہے اس کی اجازت، یہ بھی ہے اس کا۔ مثلا ممی اگر بولی ہے یا میری ماں اگر بول دے آپ کو، میرا باپ اگر بول دے آپ کو، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ مطلب ہوتا وہاں پر ایک دم بالکل دی اینڈ نہیں مقصود
आयत करीमा में उन लोगों की मजम्मत है जो अल्लाह को छोड़ करके पत्थरों को पूजते, अल्लाह को छोड़ करके बुतों को पूजते। उनको कहा जा रहा है अल्लाह को छोड़कर इनको मत पूजो, अल्लाह को पूजो। और ये इसको जो करना है उसका ये है कि ये अगर पत्थर है तो पत्थर से घर बनाओ गया, पत्थर को फेंकने नहीं कह रहा हूं, इससे घर बनाओ, वो जो जिस लायक है उसको वो करो। ये असल मकसद है, निगलेक्ट करना मकसूद नहीं है, क्योंकि सब मखलूक को अल्लाह ने एक अंदाजे पर रखा है, एक अजमत का उन्वान दिया है, हर एक को रिस्पेक्टेड बनाया है। ऐसा है ही नहीं कि किसी भी मखलूक को अल्लाह ने बेकार पैदा, ऐसा नहीं, चाहे वो जमादात हो, हैवानात हो, जो कुछ भी हो। यहाँ तक के जानवरों पर भी रहम करने कहा गया, छोटी से छोटी मखलूक पर भी रहम करने का क्यों कहा गया? क्या इसलिए कि वो जानवर है? नहीं, वो मखलूक है अल्लाह की, और उसको उसके हिसाब से उस पर शफकत का हाथ फेरा जा रहा है, उसको इज्जत दी जा रही है। कहना ये है कि जो लोग ये तर्जुमा करते हैं गैरुल्लाह को नहीं पूजना चाहिए, ठीक है, मफ़हूम एकदम सही, लेकिन इसके आईने में नबी को भी निगलेक्ट किया जा रहा है, वली को भी निगलेक्ट किया जा रहा है, दोस्तों को भी निगलेक्ट किया जा रहा है। ये ज़हर, ये अकीदा ज़हर है, उससे नफरत पैदा होती है, उससे नफरत पैदा होती है। वो बात सही बात नहीं है जो ये कहे बेटा मेरी बात नहीं मानना, नहीं मानना, ये तो दुश्मनी की बीम हो रहे हैं आप। हाँ, अपनी शान के मुताबिक हर एक का ख्याल रखना, जो बड़े हैं उनका ख्याल रखना, जो छोटे हैं उनका ख्याल रखना, ये अदब और एहतराम का काम। तो जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, इबादत के मामले में, इबादत के वक्त में किसी भी ज़ाविये से अल्लाह का शरीक नहीं बना सकते। बाकी रसूल पाक उनकी शान के मुताबिक उनका अदब होगा, नबी के अलावा सहाबा उनकी शान के मुताबिक उनका अदब होगा, ताबईन उनकी शान के मुताबिक उनका अदब होगा। इन हजरात की अदब और एहतराम होगा। और ये पहलू कब मिलेगा? जब आप ये तर्जुमा करें कि बात लोग वो हैं जो अल्लाह को छोड़कर गैरों को माबूद बनाते हैं, अल्लाह को छोड़कर गैरों को माबूद बनाते हैं। जाहिर है वो रसूल अल्लाह को छोड़ने की दावत ही नहीं दे रहा है, अल्लाह को छोड़ने की दावत ही नहीं दे रहा, वो अल्लाह ही की दावत दे रहा। तो जिस अल्लाह को छोड़ने की बात कह रही है आज की उम्मत और आज का एक तबका, अल्लाह को छोड़कर किसी को नहीं पूजना चाहिए, और बाकी आप फतवे लगा रहे हैं कि दरगाह में जा रहे हैं अल्लाह को छोड़कर आप पूजने, हो ही नहीं सकता। वो अल्लाह का वली बना ही है इसलिए कि आपको अल्लाह तक पहुंचाए। वो कैसे हो सकता है कि वो अल्लाह को छोड़ करके अपनी इबादत का हुक्म दे? नहीं, अल्लाह के महबूब बंदे कहते ही है उसको जो अल्लाह तक पहुंचा दे आपको। ये इसलिए वली के ताल्लुक से, नबी के ताल्लुक से ऐसा अकीदा ही नहीं रखना चाहिए कि उनकी बारगाहों में अगर कोई गया है तो वो गैरुल्लाह की इबादत कर लेगा या अल्लाह के अलावा किसी और को पूजेगा। हो ही नहीं सकता। नबी आता ही इसलिए है कि गैरुल्लाह की परस्तिश को बंद करो। इसलिए कोई भी अल्लाह है, अल्लाह के महबूब बंदे की बारगाह में अगर कोई जाते हैं, अगर कोई ऐसी हरकत सरजद हो जाती है तो आप उनकी इस्लाह कीजिए, नहीं कि सरली फरमा दीजिए। इसमें दरअसल मज़ाक में एहतियात होना चाहिए। हर दफा गैरुल्लाह को पूछते हैं, पूजने और छूटने की बात है। और अल्लाह पाक जो है जो पूजते हैं उनको मुशरिक कहा है कि अल्लाह को छोड़कर जो पूजते हैं वो मुशरिक है, लेकिन अल्लाह को छोड़कर जो छूटते हैं किसी को छूटने को पूजने का नाम नहीं देना चाहिए। अल्लाह पाक फरमाता है वमिन अन्नास मन यत्तखिज़ु, बाज़ वो लोग हैं जो अल्लाह को छोड़कर माबूद बना लिए हैं और मोहब्बत करते हैं उन बातिल माबूदों से इस तरह जैसे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जैसे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। उनसे कभी कभी कहा जाता है, सूरह ज़ुमर का आयत नंबर 2 में है, उनसे कहा जाता आप क्यों पूछते हो इसको? तो अरे हम इसलिए पूछते हैं, माना बोलो, देखिएगा पूजते हैं, ये अगर याद रखिएगा तो समझ में अच्छे से आएगा। हम पूजते हैं ये कहा, लेकिन आप जरा कभी भी बताइए और तन्हाई में भी जाकर प्रयास से पूछो, धीरे से आप ये बोलेंगे नमाज पढ़ने जाए, मस्जिद छोड़ के आप नमाज पढ़ने जाएंगे और नमाज भी अगर पढ़ना है तो सुबह के आगे मस्जिद है उसमें पढ़ना है आपको, समझे? नमाज पढ़ कभी नहीं आप बोलेंगे वहां अभी लेंगे फैसले लेंगे, ये सब बोलेंगे आप। तन्हाई में भी अगर जाने वालों से आप पूछिए तो वो
सडनली यही बोलेगा, हरगिज़ नहीं कहेगा कि मैं उनके लिए 2 रकात नमाज पढ़ने जाऊँ, उनकी 2 रकात नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलेगा। जब आप ज़ायरीन ज़ियारत करने वाले या जो कोई भी जाते हैं उनसे आप एक मरतबा भी पूछते नहीं और उनके अमल को आप फतवा लगा देते, ये गलत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अमल का दाखिला नियतों पर, आप पहले पूछिए कि आपकी नियत क्या है, आप क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं। तब अगर नियत जाहिर हो जाए फिर फतवा आप लगा सकते हैं कि हाँ ये गलत कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो गलत हो समझ गया, ऐसा होना चाहिए। उन लोगों से देखिए अल्लाह पाक ने भी कुछ पाया है, सूरह ज़ुमर पाक नंबर 23 की आयत करीमा है, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। आयत नंबर 3, मा नअबुदुहुम, उनसे जब पूछा जाता क्यों ऐसा करते हैं, हम इनकी इबादत करते हैं ताकि ये पत्थर भूखा हो गया। वहां पर कोई वली नहीं थे, कोई नबी नहीं थे, सब पत्थर थे, औसान थे, असनाम थे। औसान बोले तो लकड़ी के बुत को बोलते और असनाम बोले तो पत्थर के बुत। ये दोनों, इन सबको क्यों परस्तिश करते हो आप, इनको क्यों पूजते हो आप, इनके पास क्यों झुकते हो आप, पत्थर वली नहीं है। तो वो कहते थे मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि ये छोटा अल्लाह है, वो बड़ा अल्लाह तक पहुंचा है। ये इस तरह ये छोटा अल्लाह है, कहना ये अल्लाह का अकीदा रखते थे, माबूद का अकीदा रखते थे। एक भी दरगाह में जाने वालों से आप पूछे तो कि वो ला इलाहा का अकीदा रखता हो, माबूद का अकीदा रखता हो, कि यूसुफ़ैन माबूद है, माअल्लाह शरफुद्दीन बाबा माबूद है, ख्वाजा निकात माबूद है। नहीं, अरे ये ख्वाजा बोलना ही दलील है, ख्वाजा के बोल रहे हो तो वो मखलूक है, माबूद हो ही नहीं सकते, मखलूक माबूद हो ही नहीं सकते। कहना ये है कि कोई भी जाए नबी की बारगाह में जाए, सहाबा वली की बारगाह में जाए, किसी बारगाह में जाए, जाने वालों पर ज़ाहिर को देखकर फतवा नहीं लगाना चाहिए। अगर फतवा ही लगाना है तो उनसे आप पूछ लीजिए आप जहाँ जा रहे हो किस नियत से जा रहे हो, किस इरादे से। बल्कि हदीस में आया है कि एक शख्स को मतलब कत्ल कर दिया गया, कत्ल कर, क्यों? हज़रत उसामा बिन ज़ैद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर हंसते हुए कहे, या रसूल अल्लाह, मैंने उनको मार दिया, क्यों? आपकी गुस्ताखी कर रहा था, वो अल्लाह के तौहीद और रिसालत के खिलाफ कर रहा, ईमान के खिलाफ कर रहा। तो आपने सख्ती से कहा हल्ला शक़क़्ता क़ल्बहू, क्या तूने उसका दिल चीर करके देखा था? हल्ला शक़क़्ता क़ल्बहू, शक़क़ माने चीरना, क़ल्ब माने दिल, क्या तूने चीर करके दिल देखा था? कितना एहतियात कर रहे हैं मेरे आका। तो ईमान आसान चीज है। अरे सूरह कहफ की आयत नंबर 7 में देखिए आप कि जब ईमान नहीं लाते थे, आज तो अफसोस होता है मोमिन को कुफ्र के दलदल में फंसाया जा रहा है, डाला जा रहा है। लेकिन आप नबी का मिशन ये है कि काफिरों को मोमिन बनाना, ये मिशन नहीं होता है नबी। मोमिनों को कुफ्र का फतवा हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। काफिरों को कहते थे कि ये कुफ्र है, मोमिनों को कभी नहीं कहते थे। मोमिन को ईमान के बारे में बताते थे, ईमान के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मेहनत करते और काफिर ईमान नहीं लाते तो आप रोने लगते थे, बैठ करके ज़दा हो जाते थे। तो अल्लाह पाक एक खास आयत उतारता है इनकी शान, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका, सूरह कहफ मतलब फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा। हे हबीब मुकर्रम, आप अपने आप को हलाक कर दोगे अगर ये ईमान नहीं लाएंगे आपकी बात पर। तो आप अपने आप को हलाक मत कीजिए, कोई पढ़े या ना पढ़े, हम ला इलाहा इल्लल्लाह, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, आप ला इलाहा इल्लल्लाह करेगा। तो कहना ये है कि रसूल पाक का जो मिशन है वो कुफ्र से ईमान की तरफ लाना है। और आज अजीब मिशन हो गया है, मोमिनों को जरा से देखते हैं कि झुक गया, ये बुतपरस्त हो गया, ये मुशरिक हो गया, ये काफिर हो गया, जन्नत हो गया, अस्तगफिरुल्लाह। ये बड़ा एहतियात, ये नबवी मिशन नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे नाराज हो जाते हैं। तो वो लोग जो अल्लाह को छोड़कर माबूद बना लिए, शुरका बना लिए हैं, वो उनसे मोहब्बत किस तरह करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। जैसे अल्लाह से पूछा भी जाता वहां हम इससे इसलिए मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह ताला के पास ये हमारे को पहुंचाता है। बेवकूफ नहीं, ये पक्के जाहिल, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है आपकी हमारी शान में नहीं। तवज्जो दीजिएगा, अल्लाह के मतलब गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आएगी। वल्लज़ीना आमनू, लेकिन जो लोग मोमिन हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जो आयत करीमा में लोग की बात कही गई है वो मोमिन हो ही नहीं सकते,
کیونکہ آگے کہا جا رہا ہے جو لوگ مومن ہیں، تو پیچھے کیا کہا گیا؟ جو لوگ اللہ کو شریک، اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہیں، اس کا مطلب وہ مومن نہیں ہے۔ اب جو مومن ہیں ان کی شان بیان ہو رہی ہے کہ جو لوگ مومن ہیں اشد حبا للہ، وہ اللہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو معبود اللہ کو چھوڑ کر غیر کو بنانا یہ ایمانی شیوا ہو ہی نہیں سکتا، ایمانی شیوا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب بندہ مومن نماز بھی پڑھے گا، حج بھی کرے گا، زکات بھی دے گا، اور وہ اللہ کے ولی کو معبود مانے گا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب مومن نہیں ہو سکتا تو نماز کیوں پڑھ رہا؟ نماز جب پڑھ رہا تو مومن ہے۔ اب جب مومن کا عمل کر رہا ہے وہ پھر درگاہ جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ درگاہ کو وہ معبود نہیں مانتا۔ معبود مانتا تو وہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا۔ نویت ان اصلی للہ تعالی اربع، للہ تعالی نہیں کہتا، یہ کہ میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی واسطے اللہ کے، یہ کبھی نہیں بولتا۔ معبود اللہ کو مانا ہے، وہ سمجھ رہے نا؟ اچھا آپ یہاں پر یہ کہیں گے ہاں ان کو چھوٹا معبود نہیں، چھوٹا معبود اگر مانتا تو عبادت کرتا، چھوٹا معبود مانتا تو عبادت کرتا، بیٹھ کے وہاں تسبیح کرتا نہیں، دعا نہیں کرتا ہے اللہ ان کے وسیلے سے برکت دے دے، یہ نہیں کرتا، عبادت کرتا وہاں۔ جس طرح کے معبودان باطلہ کے سامنے وہ کفاران عرب عبادت کرتے تھے، جھکتے تھے ایسے ہی جیسے اللہ کے پاس جھکتے۔ لیکن آج تک کسی کو بھی آپ نہیں دکھائیں گے، جیسے کہ میں نے سجدے کی تعریف بتا دی ہے، 7 اعضاء پر، زمین پر ناک، ماتھا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنا، دونوں پاؤں لگا دینا، یہ ہے سجدہ۔ اور اس طرح ایک بھی ایسا مومن آپ بتا دیجیے جو درگاہ میں جا کر ایسا کرتا، ان کو کہاں ذرا سے موقع ملتا ٹس سے مسئلہ چن لیتے یاد لگا، پھر بھی ہم نے فتویٰ دیا نہیں، وہ بھی آپ نہیں کرنا۔ ادب و احترام سیکھنے کے 4 قدم پیچھے ہی رہ کر کے ادب سے آپ آگے بڑھنے کے لیے جائیں، بس یہ ادب و احترام کسی کہنا یہ ہے کہ خیر اللہ اور ہے، نبی اللہ اور اولیاء اللہ اور ہے۔ خیر اللہ سے مراد یہ پتھر کے بت ہیں یا لکڑی کے بت ہیں؟ انبیاء اولیاء اللہ کی قبریں نہیں ہے۔ اگر قبر جو ہے حرام ہوتی یا قبر کے پاس کھڑا ہونا حرام ہوتا تو معراج کی حدیث میں مشہور سنے ہیں آپ کہ جب حضرت جبریل کے ساتھ نبی جا رہے تھے فلسطین بیت المقدس، تو راستے میں حضرت موسیٰ کی قبر ملی اور موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فَإِذَا مُوسَىٰ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، کہ موسیٰ کی قبر ہے، جبریل کہتے ہیں یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو قبر میں اللہ کا محبوب بندہ ہے، اس کو غیر اللہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ اگر غیر اللہ اس کو کہیں گے تو پھر یہ جو کفاران کر رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ نہیں، تو غیر اللہ جہاں کہیں بھی کہا جاتا ہے یا من دون اللہ جہاں کہیں بھی کہا جاتا ہے عربی میں، اس کا معنی ہوتا ہے بتوں، یہ پتھر کے بت یا لکڑی کے بت، یعنی وہ جو کچھ نہ ہو، ایک دم وہمیات ہو، خیالات ہو، کچھ نہیں ہو۔ اللہ کے ولی ہے قبر میں، گارنٹیڈ ہے ولی ہے، اسی لیے خیالی قبروں کو بنانا حرام ہے۔ خیالی قبروں سے مراد یہ ہے، آپ سوچ بتائیں کبھی کبھی آپ زمین خرید سکتے ہیں قبر، یہ ٹھیک ہے، زمین آپ سے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہاں ایک گز 2 گز جو بھی ہے آپ اپنا خرید لیں، وہ خرید سکتے ہیں، لیکن آپ قبر نہیں بنا سکتے۔ زمین کو مختص کر سکتے ہیں، قبر نہیں بنا سکتے۔ تفسیر عزیزی میں کہا گیا کہ منظر بلا مزار لعنت اللہ، جو شخص مصنوعی قبر، بناوٹی قبر کی زیارت کرے گا اللہ اس پر لعنت فرمائے۔ تو آپ قبر نہیں بنا سکتے، قبر کے لیے زمین خرید سکتے۔ تب آپ بتائیے وہ جو پتھر ہے یا وہ لکڑی کے یا پتھر کے بت ہیں، یہ سب قبر ہے؟ نہیں ہے۔ تو قبر کی بارگاہ میں یا قبر کے پاس کھڑا ہونا یہ نہ یہ کہ توحید ہے یا نہ یہ کہ شریعت کے مطابق ہے، بلکہ عین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، سنت ہے۔ کھڑے ہو گئے رسول اللہ معراج میں جاتے ہیں، دیکھا کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر دیکھنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھتے۔ رسول پاک جنت البقیع میں جاتے، کھڑے ہو کر کے دعا کرتے۔ اگر قبر نہ ہوتی، پتھر صرف ہوتی تو پتھر تو گھر کے لیے، وہاں پر بھی تو کھڑے ہو کرتے، لیکن نہیں، وہاں جو جا رہے ہیں وہ پتھر کے لیے نہیں، اس کے اندر جو صاحبان قبر ہے، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اس کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ ہم بھی جو ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ یہ بنایا ہوا ہے، یہ ایک گنبد وغیرہ ہے، اس کی زیارت کے لیے نہیں، وہ اللہ کا ولی جو سویا ہوا ہے اس کا فیصلے لیں گے۔ یہ ہے اصل مقصد۔ یہ فرق اگر سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلے کو سمجھ نہیں لگے گا۔ آگے دیکھیے والذین آمنوا اشد حبا للہ،
للہ، اور جو لوگ ایمان لے آئے، جو لوگ مومن ہیں، اشد حبا للہ، یہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ اللہ نے گارنٹی دی ہے، اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور ایک کاش کا مطلب بے شک، اور بے شک ظالمین دیکھ لیتے اپنی ماتھے کی آنکھ سے جس وقت کہ وہ عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے. مراد یہ ہے کہ دنیا ہی میں، توجہ دیں، دنیا ہی میں جو بت کی وہ پرستش کر رہے ہیں، ظالم سے مراد بت پرستی کرنے والے جو بت پرستی کر رہے ہیں، کاش تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے کہ اس کا وبال کیا ہونے والا ہے، اس کا عذاب کیا ہونے والا ہے. تو اللہ پاک اسی کی طرف منظر کشی کر رہا ہے. کاش ظالم اس وقت دیکھ لیتے جس وقت کہ وہ عذاب کو دیکھیں گے، اس کا وہ ملاحظہ کر لیتے تو کہہ دیتے ان القوۃ للہ جمیعا، نہیں یہ سب تو ہمارے بنائے ہوئے ہیں، یہ سب تو ہمارے بنائے ہوئے ہیں، اس میں کچھ طاقت نہیں. اگر اس میں طاقت مانتے ہیں تو اس سے زیادہ تو ہمارے اندر طاقت ہے کہ ہم نے بنایا. نہیں ہم نے بنایا، ہم اٹھاتے ہیں تو اٹھتا ہے، ہم بٹھاتے ہیں تو بٹھاتا ہے. یہ ہمارے کو کیا رزق دیں گے، ہماری کیا مدد کریں گے. تو کاش یہ ظالم جس وقت کو اب جس وقت انہیں عذاب دیا جائے گا، عذاب کو دیکھتے وقت یہ عقیدہ رکھتے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ بے شک ساری قوتیں اللہ ہی کے لیے، ساری طاقت اللہ ہی کے لیے ہے. یہ عقیدہ رکھتے تو کبھی بھی یہ من دون اللہ کی پرستش نہیں کرتے، غیر اللہ کی پرستش نہیں کرتے. وَلَوْ يَرَى وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اس بات کا بھی عقیدہ رکھتے کہ اللہ ہی سخت عذاب والا، اللہ ہی سخت عذاب والا. کئی زاویے سے یاد رکھیے ان لوگوں کو سمجھایا گیا، کئی زاویے سے کفاران عرب کو سمجھایا گیا کہ بتاؤ کوئی بھی ایک بیس بتاؤ، کوئی بھی ایک کتاب بتاؤ جس میں کہا گیا ہو، اس کو تم پوچھ رہے ہو، وہ تمہاری مطلب یہ کہ وہ پوچھے جانے کے حقدار ہیں، تم بتاؤ. بلکہ حقیقت حضرت ابراہیم کے واقعے میں ایک دم زبردست بات ہے. انہوں نے مار کر کے کلاڑی کے اوپر رکھ دیا تھا اور کہا تھا اگر تمہارا یہ معبود ہے تو پوچھو، اور یہ بیسٹ حلوہ وغیرہ جو بنایا ہو کھانے پینے کی چیز ذرا ان کو کھانے کے لیے بولو. تو وہ جھلا کر کے بھاگ گئے، ارے ایسا کیسے ہو سکتا، جب نہیں ہو سکتا تو پھر ان کو کہیں پوچھ رہے ہو، ان کو بھی جس نے بنایا ان کو پوچھو، جس نے بنایا ان کو پوچھو. سمجھ رہے ہو؟ تو اس طرح سے پورا زمانہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہو، لیکن جن کی سرشت میں، جن کی فطرت میں بے ادبی اور گستاخی ہو جاتی ہے، ان کو کچھ نہیں سوچتا. ایک دم دنیاوی مثال میں کہ الو جو ہے نا، الو کو دل میں نہیں سوچتا ہے. آپ الو کی تحقیق کریں گے تو ان کو دل میں نہیں سوچتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورج کا قصور ہے، سورج کا قصور نہیں ہے، ان کی آنکھ کا قصور ہے. چمگادڑ کو بھی دن میں جو ہے نہیں دکھتا ہے، تو ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج کا قصور ہے. یہ فارمولا اللہ پاک نے دیا ہے. یہ اگر نہیں دیکھ رہے ہیں کوئی تو آپ سورج کو تانا مت دینا، اپنے کام کو قصوروار ہے. تو ایسے ہی ان لوگوں کی سرشت میں ہے، فطرت میں ہے. تم کبھی بھی تنہائی میں جاؤ، اور محمد جو کہہ رہے ہیں یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم میرے معجزات کو، مجھ سے مطالبات کو پورا ہوتے ہوئے آنکھ سے دیکھ رہے ہو، پھر بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پوجو، اس کو پوجو جس نے مجھے بھی پیدا کیا تمہیں بھی پیدا کیا. اتنا مطلب عظمت والا دیکھنے کے باوجود میں اپنی ذات کو نہیں پجوا رہا ہوں، اور مجھ سے زیادہ عظمت والا، صداقت والا، امانت والا تم نے دیکھا نہیں. کہ تم خود کہتے ہو کہ محمد سچے ہیں، محمد امین ہیں، محمد صادق الوعد ہیں، یہ سب تم خود کہہ رہے ہو، پھر بھی میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے پوجو. ارے اگر میں کہہ دوں تو تم نے خود کہا ہے میں سچا ہوں اور سچے ہی کو پوجنا چاہیے، لیکن نہیں کہ پتھر نے تو کبھی بھی نہیں کہا، پتھر نے کبھی بھی نہیں کہا. مشہور امیہ بن خلف کے بتوں میں سے ایک بت کا نام نائلہ یا اصاف تھا، کچھ تھا. اب مشہور بات ہے کہ اس کے بت نے ایک دن جو ہے محمد کے خلاف بولنا شروع کر دیا. محمد کے خلاف، محمد جھوٹے ہیں. اس کا بت جو سونے کا بت تھا رکھا ہوا تھا، محمد بہت جھوٹے ہیں، محمد سچے نہیں ہیں، ان کی بات مت مانو. اب یہ امیہ بن خلف جو ہے اس کی بات سن کر کے مچل پڑا. علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مچلنا خود بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے جتنا تم نے پوجا تھا وہ انکمپلیٹ پوجا تھا، کوئی عقیدہ تمہارا صحیح نہیں تھا. آج ایک مرتبہ بولا ہے تو تم اچھل پڑ رہے ہو. اب پورے عرب کے لوگوں کو، جہاں جتنے بھی لوگ تھے، سب میں یہ اعلان کر دیا کہ سنو، ہم آج تک محمد کا جو انکار کرتے ہیں وہ جھوٹا نہیں، ہمارا معبود بھی بول رہا ہے کہ
یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آقا علیہ السلام کے آجو بازو میں تھے، اسی وقت بغیر تمہید کے آقا نے کہا چلو اگر میں جھوٹا ہوں تو چلو، تمہارا معبود اگر بول دیتا ہے سب کے سامنے کہ میں جھوٹا ہوں، میرا بول کھول دیتا ہے تو ٹھیک ہے، چلو چل دیے، سب ساتھی صحابہ کرام کے ساتھ چل دیے، سارے لوگ ایک دم جمع ہے، نبی کے خلاف بولے والی جماعت جمع ہے، سب جمع ہے۔ اب اس کے بعد جیسے ہی مصطفیٰ گئے، اب بیٹھنے سے پہلے ہی اس بت سے آواز آنے لگی، ہو محمد صادق الوعد الامین، وہ محمد سچے ہیں جو آ رہے ہیں سچے۔ اب میں ادھر ادھر ایسے دیکھ رہا، اب ایسے دیکھ رہا، اب پھر اٹھا کے لیا اور پٹک دیا اپنے محبوب کو، اٹھا کے لیا اور پٹک دیا اپنے محبوب کو۔ مصطفیٰ نے صحابہ کو ایک محبت کی نگاہ سے دیکھا، آپ چل دیے، دیکھا آپ چل گئے، اور راستے میں جب لائن سے چل رہے ہیں اچانک ایک جنات ایک جناتی حالانکہ انسان کی شکل میں آ کر کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار ہم مومن ہیں، ہم جنات میں سے ایک جن ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ اتنا زور زور سے بول رہے ہیں، تب صحابہ کرام ان کے پیچھے آ گئے، جنات ہے۔ جب یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے تم ایمان لے ہو گئے، ٹھیک ہے چلو ہو گیا نا، نہیں رسول ایک بات پوچھے، تھوڑی تاخیر ہو گئی سرکار، جس بت کو امیہ نے پٹخا ہے نا، اس بت میں تھوڑی دیر پہلے ایک شریر شیطان گھس گیا تھا جو آپ کے خلاف بولا تھا، اور اس کو میں نکال کر خود گھس کر کے آپ کے تعلق سے سچائی کا اعلان میں کر کے آ رہا ہوں۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ میں کر کے آ رہا ہوں۔ کہنا یہ ہے کہ جنات اور انسان بڑے سے بڑے گھٹ دل نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے محمد کی سچائی، تو محمد چاہتے تو واقعی سب سے بڑے معبود بن سکتے تھے اگر چاہتے، لیکن نہیں، اس سچے وعدہ کے پکے رسول نے اپنے آپ کو پوچھے جانے کے اعتبار سے نہیں کہا کہو اس اللہ کو جو اللہ تمہارا بھی معبود ہے ہمارا بھی معبود ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اس کی پرستش کرو، اس کی عبادت۔ اپنی ذات کو مقبول بنانے نہیں، ان کو اپنی ذات کو خود ایسا پیش کر دیا جو مقبول ہو گئے، مقبول ہو، پھر بھی معبود کا عقیدہ نہیں ہے۔ کوئی تاریخ انسانیت میں ایسی ذات، تم یوسف پر فتوا لگاتے ہو یار، ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، محمد کو ماننے والا آنکھ بند کر کے کیا آپ یوسف کو محمد سے زیادہ مانتے ہیں؟ ویسے بات کو نبی سے زیادہ مانتے ہیں؟ نہیں۔ تو جب سب سے اعلیٰ ذات خلق میں آپ کے پاس موجود ہے تو ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اب ان کے پاس جانا خود آپ کا بتا رہا ہے کہ یہ معبود ہونے کے حیثیت سے نہیں جا رہے، معبود ہونے کے حیثیت سے جانا ہوتا تو محمد کے در پہ جاتے، محمد کے در پہ جاتے جو سب سے بڑے باعزت اور سب سے بڑے سچے، لیکن نہیں، آج کیا کبھی بھی آپ وہاں بھی جاتے ہیں تو بس الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ نہیں کہتے ہیں نویت ان اصلی علی الرسول، نہیں، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز رسول اللہ کی، نہیں، وہاں بھی مسجد نبوی میں بھی یہی کہتے ہیں، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی واسطے اللہ کی، واسطے اللہ کے، پیچھے امام کے، منہ میرا کعبہ شریف، یہ کرتے ہیں آپ۔ کہنا یہ ہے کہ اگر معبود کی بنیاد پر درگاہوں میں جانا ہوتا تو ہم درگاہ میں کبھی نہیں جاتے۔ معبود تو ایک خیالی تصور اور معبود تو ایک سمجھنے اور نیت والے تصور کا نام ہے۔ جیسے کہ دیکھیے ابھی آپ مسجد میں ہے نا، کہاں ہے معبود بتائیے، لیکن آپ دل سے اللہ کو مان لیے، خیال میں اللہ کو مان لیے، تصور میں اللہ کو مان لیے، ایسے ہی آپ مان لیتے، وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر معبود ہی ماننا ہوتا تو وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ معبود اس کو کہتے ہیں جو ہر وقت آپ کی مدد فرمائے، ہر وقت اور ہر جگہ آپ کی مدد فرمائے، تو پھر وہیں جا کر کے آپ کی مدد ہوگی، ایسا یہ کون سا معبود ہے؟ سمجھ رہے نا؟ اس لیے نہیں، درگاہوں میں جانے، محبوب بارگاہوں میں جانے سے کبھی بھی یہ کیا نام ہے، شرک کا فتوا یا ان کو معبود کا درجہ دینے کا فتوا ہرگز نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ و معبود فرمائے۔ آگے دیکھیں، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، یہ بڑی آیت اچھی مشہور آیت ہے۔ جس وقت کے خود براءت کا اعلان کریں، براءت بولتے تو میں کچھ بھی نہیں جانتا، چھٹکارا، براءت کا اعلان کریں گے وہ جن کو پوجتے تھے، جو پوجے جاتے تھے، وہ خود کہیں گے اے نیبا میں ان کو نہیں جانتا۔ من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جو پوجتے تھے، جن کو پوجا جاتا
پوچھا جاتا تھا؟ ہاں. اور پوچھتے تھے یہ پوچھتے تھے ہاں. لیکن میں نے کبھی بولا ہوں اللہ بتا چکا ہوں میں نے کبھی بولا اس تبرا یہ خود برات کا اعلان کریں گے تو جو پوجے جاتے تھے من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جو لوگ ان کو پوجتے تھے اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ پوجتے تھے اللہ کو چھوڑ کر کے اور جب یہ خود برات کا اعلان کر دیں گے تو براءۃ العذاب اب وہ خود اپنی آنکھ سے عذاب دیکھ لیں گے. میں پوچھتا تھا اب لوگ پوچھ جا رہے ہیں آپ کون دیکھا میرے کو اب یہ خود جن کو میں پوج رہا ہوں جن کو میں پوجتا تھا دنیا میں جن کی پرستش کرتا تھا وہ خود کہہ رہے میں نہیں جانتا ان کو اب ان لوگ خود نہیں جب میری مدد کریں تو کرے گا کون تو براءۃ العذاب اب عذاب کو سامنے رکھے گا اور یہ اپنے عذاب کو دیکھیں گے اور وتقطعت بهم الاسباب وہاں پر جتنی بھی ساتھیاں ان کے پوجنے والے آس پاس میں بیٹھے کھڑے ہوں گے نا وہ سب جو ہے نا گھسکتے نظر آئیں گے گھسکتے نظر آئیں گے تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے یہ لوگ جتنے بھی بت پرست تھے ایک دوسرے کا کہاں جا رہے تو کہیں کہاں جا رہے ارے چھوڑ کہاں جا رہے سب آپس میں لڑنے لگیں گے. قرآن کا وتقطعت بهم الاسباب سارے اسباب اور ذرائع منقطع ہو جائیں گے سارے اسباب اور ذرائع منقطع ہو جائیں گے. کوئی سبب کوئی نسل وہاں پر کام نہیں دے گی اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی نے پرستش کی اللہ کو چھوڑ کر کسی نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اس اللہ کو کبھی چھوڑا ہی نہیں جس اللہ کو محمد رسول اللہ نے عبادت کے اعتبار سے ہمیں کہہ دیا کہ میرے غلاموں اس اللہ کو ماننا میں کہہ رہا اتنا بھروسہ ہے میرے ہاتھ سمجھ رہے نا. تو اللہ پاک فرما رہا ہے وہ لوگ ان کے اسباب ان سے منقطع ہو جائیں گے. یہاں پر ایک حدیث پاک آ رہی ہے چونکہ عاشورہ کا بھی دن گزرا ہے بڑا اچھا جملہ ہے. اسباب یہ سبب کی جمع ہے کوئی سبب کام نہیں آئے کوئی سبب کام نہیں آئے. نبی فرماتے ہیں کل سبب و نسل ینقطع یوم القیامہ ہر سبب اور ہر نسل ہر سبب ہر حسب قیامت کے دن منقطع ہوتے ہوئے نظر آئے گا الگ ہوتے ہوئے نظر آئے گا الا سببی و نسبی لیکن مجھ سے جس کا کنیکشن ہوگا وہ میری جو نسل ہوگی وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے نظر آئے گا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے سب طفیل میں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب اور آپ کی نسل پاک کے کرم سے ہم سب کی بھی بخشش فرمائے ہم سب کی بھی مدد فرمائے ہم سب پر کرم فرمائے اور بت پرستی سے ہمیشہ کے لیے ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے. اور آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب طفیل میں پوچھنا ہے آپ بولیے. آپ کو اختیار دیا ہے کہ اس میں شرع وارد نہیں لیکن 4 رکعت کی سنت پر اگرچہ غیر موقع ہے لیکن اس کو شرع وارد یعنی اصل کی 4 رکعت فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت اگرچہ غیر موقع ہے لیکن شرع جو چیز شرع میں وارد ہو اگرچہ وہ غیر موقع ہو اس پر بے توجہی نہیں ہونی چاہیے. تو کوشش یہ کیجیے کہ آپ 2 منٹ پہلے آ جائیں لیکن آپ نے جو اب تک کیا ہے بالکل صحیح ہے اس پر آپ کنٹینیوٹی نہیں ہونی چاہیے ہمیشہ کی عاشورہ کا بعد فیضان ہوا ہے آپ کے سوال ہے ٹھیک ہے. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو سلامتی کے ساتھ امن و شانتی کی دنیا میں قائم و قائم رکھے اور جو نیک اور جائز تمنا ہے پوری فرمائے. ہم سب کی اصلوں کو نسلوں کی کوشش فرمائے. حسین بن نانا کی شفاعت نصیب فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.